وہ روف شاور کے نیچے کھڑی اپنے جسم کو بھگوئے جا رہی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں اس کے جسم کو برف کی مانند جما رہی تھی، مگر جو آگ اس کے اندر لگی تھی اسے بجھانا آسان نہ تھا۔ یہ یک ٹھنڈا پانی بھی اسے ٹھنڈا کرنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ آنسو متواتر سے اس کی سرخ آنکھوں سے بہہ کر پانی میں گھل مل گئے تھے۔ پانی اور آنسوؤں کا رنگ ایک تھا، اس لیے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس قدر شدت سے بہہ رہے ہیں۔ اس کے دماغ میں چلنے والے وہ پرفریب سے لمحے اس کو مزید گرما رہے تھے۔ رگوں میں خون جیسے ابل رہا تھا کہ ابھی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ بار بار وہ بے یقینی سے ایک ہی جملے کی گردان کیے جا رہی تھی۔ واش روم میں کھڑی وہ بے بس سی لڑکی اپنے ہر جائے کی بے وفائی پر بے یقین سی تھی۔ میں نے اسے اتنی محبت دی، اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ کھڑی رہی۔ کتنا سمجھایا تھا ماما نے کہ سہانا اسے چھوڑ دو، مگر میں اپنی محبت، اپنے عشق سے کیسے دستبردار ہو سکتی تھی جو میری رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔ مگر وہ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے اپنا بایاں ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تھا۔ انگوٹھی کا نگینہ اسی انگلی میں جیسے پیوست ہو گیا تھا، درد کر رہا تھا۔ اب شاید اسے اتار دینے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ بے اختیار اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا ہوا دیوار سے لگا گیا۔ اس کی گرم سانسیں سہانا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جذبات کا بہاؤ اس قدر تیز تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے آج وہ اپنے اور اس کے درمیان کی ساری دیواریں توڑ دے گا۔ آج اسے سہانے کے وجود کا حصہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے، چاہتا ہوں کہ آج تم بھی میرے بارے میں ویسے ہی محسوس کرو جیسا میں کر رہا ہوں۔ بس دل پھٹنے کے قریب ہے سہانا، یہاں ہاتھ رکھو، دیکھو تو صحیح کیا ادھم مچا رہا ہے اندر۔ تمہاری محبت، تمہارا عشق میرے دل میں بھگدڑ سی مچا رہا ہے۔ آج تم ہی ان جذبوں کو رام کر سکتی ہو۔ جب ان کو تمہاری محبت کی آنچ ملے گی تو ان کو قرار آ جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سہانا کے ہونٹوں پر جھکنے لگا، مگر سہانا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر پوری قوت سے اس قوی مرد کو پیچھے دھکیلا جو نہ جانے آج کیا کر گزرنے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں، پہلے میں اپنے دل سے اس کی محبت کے احساس کو کھروچ کر اتار دینا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہی تمہارے جذبوں کو پذیرائی ملے گی۔ آئی ایم سوری، وہ جیسے بے بس سی بولی تھی، کیونکہ وہ اس حالت میں اسے خود کے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ جب اس کا دل ہی منافق تھا، وہ اپنی پوری سچائی سے اس رشتے کو قبول کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ منافق نہیں تھی۔ اور ارحم اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ آہ سہانا، تڑپا لو جتنا تڑپانا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم خود میرے پاس آؤ گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا میں بھی نہیں جانتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بے باکی سے کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اسے زبردستی کرنے کی اجازت اس دل نے نہیں دی تھی۔ وہ انگلی میں اپنی منگنی کی انگوٹھی گھما رہی تھی، اس کا ننھا سفید نگینہ جیسے اس کے دل میں کھپ سا گیا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرا اور لڑکتا ہوا اس سفید نگینے پہ جا ٹکا۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ ابھی ابھی جو خبر اسے سنائی گئی تھی وہ اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ اس کی خوشی کو تو کسی کی بہت بری نظر لگ گئی تھی، کیونکہ اندر ایمرجنسی روم میں اس کا منگیتر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کا خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا اور ایک ٹانگ بالکل بھی حرکت نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر نے اسے آ کر اطلاع دی تھی کہ ہمیں اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی، کیونکہ اب وہ بالکل ناکارہ ہو چکی ہے اور دوسرے جسم کو بھی نقصان پہنچائے گی۔ اور وہ کچھ لمحے تو بالکل گمسم سی ڈاکٹر کو دیکھنے لگی، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے اور وہ کہاں پر کھڑی تھی۔ اس کا دماغ بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ ابھی کل کی تو بات تھی کہ اس کا احتشام اپنی دونوں ٹانگوں پہ چل کر اس کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے اور انہیں چومتے ہوئے کہنے لگا تھا کہ اب تو ہمارے ملن کی گھڑی بہت قریب ہے، صرف 1 مہینہ رہتا ہے ہماری شادی کو، اور مجھ سے تو بالکل بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ جی چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، مگر کیا کریں، زمانے کے رسم و رواج کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔
سہانا نے کہا کہ اپنی محبوب چیز کو پانے کے لیے انتظار کی سولی پر چڑھنا پڑتا ہے۔ سہانا نے اسے چھیڑا تھا اور وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ تڑپا لو جتنا تڑپانا ہے، سارے بدلے گن گن کر لوں گا تم سے۔ اس کے الفاظ سہانا کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ آج وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی، کیونکہ اس نے تو احتشام کو صحیح سلامت کل الوداع کیا تھا، اور آج صبح سویرے ہی اسے بری خبر سننے کو ملی تھی کہ اس کے منگیتر کا بہت خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ وہ بالکل پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی یہاں پر آئی تھی، مگر اب ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ شیشے کے پار اپنے منگیتر کو تشویشناک حالت میں دیکھ لے۔ قسمت بھی کیا عجیب چیز ہے، جب ہمیں لگتا ہے کہ پوری دنیا کی خوشیاں بس ہماری دسترس میں آنے والی ہیں، تو ایک دم سے ہم جیسے خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور تلخ حقیقت ہمارا منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی تو کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ احتشام اور سہانا کا ساتھ کافی پرانا تھا۔ احتشام اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس کے بابا اور احتشام کے بابا آپس میں بزنس پارٹنرز تھے، اور احتشام بھی انہی کے ساتھ اس بزنس میں دلچسپی لے رہا تھا اور وہیں کام کرتا تھا۔ سہانا بھی پڑھ رہی تھی اور اس کا بھی ارادہ اپنے بابا کے بزنس کو آگے بڑھانے کا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بابا کے آفس میں گئی تھی اور وہیں پر احتشام سے ملاقات ہوئی تھی، اور یہ ملاقات بہت ساری ملاقاتوں میں بدل گئی تھی، اور کب ان کے درمیان محبت کا بیج پھوٹنے لگا پتہ ہی نہیں چلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہونے لگے۔ احتشام اکثر ہی اسے کالج سے پک کر لیتا تھا اور پھر وہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے۔ سہانا کے گھر والے کافی لبرل تھے، لڑکے اور لڑکی کی دوستی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کے گھر والے یہ بات جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں سرتا پیر ڈوب چکے ہیں۔ مگر وہ احتشام سے 4 سال چھوٹی تھی۔ اس سے اپنا ماسٹرز کر کے اپنے بابا کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ احتشام کافی ذہین اور میچیور انسان تھا اور وہ لاؤبالی سی لڑکی، مگر پھر بھی دو مختلف سوچ اور ذہنوں کے لوگ آپس میں ایسے جڑے تھے کہ ان کے دو دل ایک بن گئے تھے۔ وہ پاگل پن کی حد تک احتشام کو چاہنے لگی تھی، اور وہ بھی اس کے بارے میں سیریس تھا، اس لیے اس کی گریجویشن کے بعد ہی گھر والوں نے ان کی منگنی کر دی۔ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اس کی محبت اتنی آسانی سے ملنے والی تھی۔ حالانکہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے پانے کے لیے تو نہ جانے کیسے کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر احتشام کو پانے کے لیے اسے کسی کڑے امتحان سے نہیں گزرنا پڑا، ایک دوسرے کا ہونے کے لیے۔ یوں یہ مختصر سا ساتھ پوری زندگی کا ساتھ بننے والا تھا۔ ان کی شادی کو بس 1 ماہ ہی رہتا تھا۔ ان دونوں کے گھر والے ان کی شادی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور احتشام بھی اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے دونوں فیملیز اس شادی کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ جیسے جیسے وہ ایک دوسرے کو پانے کے قریب تھے، ان کی تڑپ اور محبت بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی خوشیوں کو کتنی بری نظر لگنے والی ہے۔ حادثے سے 1 دن پہلے احتشام اس کے پاس آیا تھا، اس کے ہاتھ تھام کر چومنے لگا تھا، کہنے لگا تھا کہ اب تو انتظار کرنا مشکل ہو گیا، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں والہانہ پن دیکھ کر سہانا کا دل دھڑکنے لگا اور وہ مسکرانے لگی۔ اس نے کہا کہ احتشام بس بہت جلد میں تمہاری ہو جاؤں گی، تھوڑا سا صبر سے کام لو، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، کہنے لگا کہ گن گن کے بدلے لوں گا میں تم سے، تمہیں اتنا پیار اور اتنی محبت دوں گا کہ تمہاری روح سیراب ہو جائے گی۔ اور احتشام کا اظہار محبت اسے مزید پاگل کر رہا تھا۔ دونوں طرف الاؤ بھڑک رہے تھی، مگر سہانا نے اسے وہیں پر روک لیا تھا، کہا تھا کہ نہیں احتشام، یوں پاگل مت بنو، شادی سے پہلے میں تمہیں تمہاری حدیں کراس نہیں کرنے دوں گی۔ اور احتشام جو سہانا کے حسن میں بس کھوتا ہی جا رہا تھا، ایک دم سے جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اچھا بابا، نہیں آتا تمہارے قریب، کیا ضرورت تھی اتنا حسین ہونے کی، اب مجھ جیسا عاشق دل بہک بھی تو سکتا ہے نا۔ احتشام نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جیسے ایکٹنگ کی اور سہانا اسے پیچھے دھکا دینے لگی۔ یاد رکھنا، بس 1 مہینہ، انگلیوں پہ دن گن رہا ہوں، اور اس وقت تمہیں ذرا بھی رعایت نہیں بخشوں گا۔ وہ آنکھوں میں اسے تنبیہ کرتے وہاں سے چلا گیا
اور سہانا کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ پڑا۔ وہ ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ سجائے اپنے بستر پر لیٹ گئی اور لحاف منہ تک چڑھا لیا۔ احتشام کے الفاظ اس کے کانوں میں کسی ردہم کی طرح بج رہے تھے اور اس کے پورے بدن میں حرارت پیدا کر رہے تھے۔ وہ احتشام کی سنگت کے خواب دیکھتے ہوئے میٹھی نیند سو گئی، مگر صبح کا سورج شاید اس کی زندگی اندھیر کرنے کے لیے طلوع ہوا تھا۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی کہ جب اچانک ماما اس کے کمرے میں آئی، اس کے اوپر سے لحاف ہٹایا تو وہ حیران سی انہیں دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، کیا ہوا ماما؟ آپ کے چہرے پہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا تو کہنے لگی کہ سہانا بیٹا، بات ہی کچھ ایسی ہے، بس تمہیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ماما نے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو سہانا ایک دم سے اندر تک دہل گئی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا، بابا تو ٹھیک ہے نا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھی۔ ماما کہنے لگیں کہ تمہارے بابا ہاسپٹل میں ہیں بیٹا، اور وہ وہیں ٹھہر گئی۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ماما کہنے لگیں کہ بابا کو کچھ نہیں ہوا بیٹا، وہ دراصل… ماما نے بات ادھوری چھوڑی تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ ماما کہنے لگیں کہ احتشام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہاسپٹل میں ہے، کافی کرٹیکل صورتحال ہے، ہمیں ابھی وہاں جانا ہوگا۔ ماما نے ایک ساتھ اس کے سر میں بم پھوڑے تھے اور اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کچھ لمحے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ماما کیا بول رہی ہیں، اور جب سمجھ میں آیا تو سہانا ایک دم سے وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کچھ لمحے کے لیے تو اس کا دماغ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہا، اور جب اسے بات سمجھ میں آئی تو وہ ایک دم سے اٹھی۔ ماما سے کہا، ماما آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ ابھی رات کو ہی تو مجھ سے مل کر گیا ہے، بالکل ٹھیک تھا۔ ماما نے بے بسی سے اسے دیکھا اور کہا کہ سہانا اپنے آپ کو سنبھالو بیٹا، اور چلو وہاں جا کر پتہ کرتے ہیں۔ ماما اسے سہارا دے کر بولی، اور وہ کیسے ہاسپٹل پہنچی یہ وہ ہی جانتی تھی۔ قدم من بھاری ہو رہے تھے اور احتشام کی رات والی باتیں دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ احتشام ایمرجنسی روم میں تھا، اس کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے، اور جان تو سہانا کی بھی نکل رہی تھی، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے احتشام کو ایک نظر دیکھ لے جو نالیوں میں جکڑا تھا۔ وہ صبح سویرے جاگنگ کے لیے گھر سے نکلا تھا کہ ایک تیز رفتار گاڑی اس کے ساتھ آ لگی اور وہ سڑک پر لڑکتا چلا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ بالکل ناکارہ ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی، اور وہ اتنے بے بس تھے کہ ان کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور یوں احتشام کی ایک ٹانگ کٹ گئی۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا، سب لوگ اسے دیکھ رہے تھے، مگر سہانا بالکل وہیں کرسی پر بالکل کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ کاش یہ خواب ہو، اس کی آنکھ کھلے اور اس کا احتشام دونوں پیروں پر چل کر اس کے پاس کھڑا ہو۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں مسلتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی اور اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ جب احتشام کو ہوش آیا تو سہانا نے اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سہانا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ بالکل خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے بھی ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ نہیں رہی تو وہ بہت دیر تک چلاتا رہا، روتا رہا، کہنے لگا، نکل جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ مگر سہانا نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اسے چوما تھا کہ ان کے آنسو آپس میں مل گئے۔ وہ بالکل ساکت سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا، سہانا پلیز یہاں سے چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ اور وہ روتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ کیا میری محبت اتنی زیادہ دوگلی ہے؟ میں تم سے سچے دل سے پیار کرتی ہوں، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے جسم کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ میرے نزدیک یہی بات اہم ہے کہ تمہارا دل اور میرا دل ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ ہچکیوں سے رونے لگا، اور اسے اس وقت اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد سہانا ہر وقت احتشام کے ساتھ چپکی رہتی تھی تاکہ اسے اکیلا پن محسوس نہ ہو، کیونکہ اس حالت میں انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے۔
وہ کہنے لگتا کہ سہانا تم ایک مکمل انسان ہو، تمہیں کوئی اور بھی مکمل انسان مل سکتا ہے۔ اور وہ اس سے کہتی تھی تم میرے لیے اس دنیا میں سب سے مکمل انسان ہو، کیونکہ تم نے میری ذات کا ادھورا پن دور کیا ہے، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ احتشام کے متعلق پہلے سے زیادہ حساس ہو گئی تھی، اس کی محبت اور چاہت میں پہلے سے بڑھ کر شدت آ گئی تھی، ایک پل کے لیے بھی اس کی نظروں سے دور نہیں جاتی تھی، کھانا پینا ہنسنا سب بھول چکی تھی اور احتشام کی نرس بن کر رہ گئی تھی۔ ماما اس کی سرگرمیوں کو بے بسی سے دیکھتی رہیں، ان کی بیٹی تو اس غم میں گھلتی جا رہی تھی، وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس طرح کب تک دیکھتی۔ ایک دن بولی سہانا تمہیں اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور وہ اپنی ماں کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا بات کر رہی ہیں ماما، آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں کہ میری محبت اتنی کمزور ہے؟ میں نے احتشام کو سچے دل سے چاہا ہے، اور میں دلہن بنوں گی تو صرف اور صرف احتشام کی بنوں گی، ورنہ ساری زندگی یوں ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور اس کی ماں اسے بے بسی سے دیکھتی رہی، اور یوں وہ احتشام کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ دن سہانا کے لیے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، اسے یوں لگا تھا جیسے اس کا وجود مکمل ہو چکا ہو۔ اس رات احتشام اسے کہنے لگا کہ ایک ادھورا انسان تمہیں مکمل کیسے کرے گا؟ اور سہانا نے اس سے کہا تھا کہ آج ہی تو میں مکمل ہوئی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے خود کو اس کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ رات بلا شبہ سہانا کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ احتشام نے اس کی ذات کی ساری تشنگی دور کر دی تھی، اس کا ساتھ پا کر وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، زندگی پہلے سے بڑھ کر خوبصورت ہو گئی تھی۔ اسے احتشام کا ادھورا پن نظر نہیں آتا تھا، بس اپنی محبت اس کے لیے نظر آتی تھی جو بے انتہا تھی۔ یوں ان کی زندگی ایک بار پھر سے اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ احتشام نے آفس سنبھال لیا تھا، اور سہانا نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، کیونکہ اس نے اپنا ماسٹرز مکمل کرنا تھا، اور پھر احتشام کے ساتھ اپنے اور اس کے بابا کا بزنس سنبھالنا تھا، یہی اس کی خواہش تھی۔ احتشام پہلے سے بڑھ کر مصروف ہو گیا تھا، سہانا کی شدت اور تڑپ اس کے لیے ذرا بھی کم نہیں ہوئی تھی، بلکہ بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اب ویسی شدت اسے نہیں دکھا تھا، اور گھر میں آ کر بھی آفس کا کام لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ زبردستی اس کے آگے سے ساری فائلز اٹھا کر رکھ دیتی اور اس کی گود میں بیٹھ جاتی، اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر دیکھتی رہتی اور کہتی کہ محبت بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیا ہر وقت گھر میں بھی آفس سے جا کر بیٹھے رہتے ہو؟ اور وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا، کہتا کہ میری جان، محبت کے ساتھ ساتھ فکر روزگار بھی ضروری ہوتی ہے، میں نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بڑی محنت کی ہے، میں اب اپنی الگ سے ایک پہچان بنانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے ماں باپ کے پیسوں پہ پل رہا ہوں اور ان کے کاروبار میں سکھا رہا ہوں۔ ویسے بھی اب بابا نے ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، میرے علاوہ کون دیکھے گا یہ سب کچھ؟ اور وہ مسکرا کر اسے کہتی تھی کہ پریشان مت ہو، بس 2 سال رہتے ہیں میرے ماسٹرز ہونے میں، اس کے بعد ہم دونوں مل کر اس بزنس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور وہ مسکرا دیتا، کہنے لگتا کہ تم ابھی بچی ہو، تم ان باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتی، اور وہ برا سا منہ بنا کر کہتی کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بہت ہی ذہین اسٹوڈنٹ ہوں، اور میری ساری پڑھائی بزنس کے ریلیٹڈ ہی ہے، تم مجھے اتنا ہلکا مت لیا کرو۔ وہ اسے ڈانٹ دیتی تھی اور وہ ہنسنے لگتا۔ اور یہ سچ بھی تھا کہ وہ یونیورسٹی میں بہت جلد سب کی نظروں میں آ گئی تھی اپنی ذہانت کی وجہ سے۔ اس کا کلاس فیلو ارحم بھی کافی لائق اسٹوڈنٹ تھا، ان دونوں کے مارکس میں تھوڑا بہت ہی فرق آتا تھا۔ اس نے سہانا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اس نے بھی خوش دلی سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، کیونکہ اسے ذہین لوگ پسند تھے۔ اس کے علاوہ سہانا کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی کسی کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرتی تھی۔ وہ بہت جلد احتشام کے ساتھ مل کر بزنس کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مصروفیت بھی کم ہو جائے۔ ایک دن احتشام خود اسے یونیورسٹی سے پک کرنے آیا تھا اپنے ڈرائیور کے ساتھ، وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سہانا کو پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ارحم جو اس کے ساتھ ہی کلاس سے نکلا تھا کہنے لگا خیریت تو ہے، آج بڑی خوش ہو؟ وہ کہنے لگی کہ آج میرے سرتاج خود مجھے لینے آئے ہیں
اس لیے میں خوش ہوں، ورنہ ان کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ارحم اس کی بات سن کے حیران ہوا، کہنے لگا کیا مطلب؟ اور اس نے بے اختیار اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا میں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں کہ احتشام جو ایم کے کمپنی کے سی ای او ہیں وہ میرے ہسبینڈ ہیں اور وہی آج مجھے لینے آئے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ارحم کو بتایا تو وہ کچھ دیر تو خاموشی سے دیکھتا رہا، جیسے سے یقین نہ آیا ہو، اور وہ اس کا ریئیکشن دیکھ کر اس کے کندھے پہ ایک چپت رسید کی سہانا نے کہا کہاں کھو گئے ہو؟ کیا تمہیں میں شادی شدہ نہیں لگتی؟ اور وہ جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس آیا، کہنے لگا کہ بالکل بھی نہیں، تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تم شادی شدہ ہو۔ اتنی جلدی تم نے شادی بھی کر لی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا درد تھا جس نے محسوس نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ ہاں بس ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اس لیے میں نے شادی کر لی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ارحم کو گڈ بائے بولا اور احتشام جو گاڑی میں اس کے انتظار کر رہا تھا اس کے ساتھ بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ احتشام کہنے لگا یہ لڑکا کون تھا؟ کافی افسردہ لگ رہا تھا اور وہ ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا کلاس فیلو ہے ارحم، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ کافی ذہین اسٹوڈنٹ ہے، اور ہماری دوستی ہو گئی۔ احتشام مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ شاید اسے افسوس ہوا ہے کہ آج تمہیں لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کا تو علم نہیں، مگر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے میرے لیے ٹائم نکالا۔ اس نے شرارت سے احتشام کو دیکھا تو وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں کہیں جانا ہے، اس لیے میں خود آیا ہوں لینے، اور وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ سہانا نے کہا کہ کیا بات ہے، کہاں جانا ہے؟ کیا کہیں ڈیٹ پر جا رہے ہیں؟ اس کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے بولا کہ ہمیں ہاسپٹل جانا ہے، اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ ایک دم سے بالکل چپ سادے اسے دیکھتی رہی۔ کیا پھر سے کوئی بری خبر اس کی منتظر تھی؟ اس نے اپنے دل پہ بے اختیار ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا، کہنے لگا کہ سہانا تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ ایمرجنسی میں ہے۔ احتشام کی بات سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا اور اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا، یوں لگا اس کا دل بھی تھم گیا ہو۔ احتشام نے اسے بے اختیار اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا کہ ہمت سے کام لو، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مگر وہ تو کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی، بس بے اختیار آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر احتشام کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ ہاسپٹل پہنچی تو وہ بھاگتی ہوئی ایمرجنسی روم کی طرف بڑھی۔ ماما بھی وہیں موجود تھی اور روئی جا رہی تھی۔ وہ ان کے گلے لگ گئی، کہا کہ کیا ہوا ہے بابا کو؟ آپ مجھے بتائیں نا، کیونکہ ایک ہفتے پہلے وہ ان سے مل کر آئی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھے، اچانک انہیں کیا ہوا؟ ماما کہنے لگی کہ وہ پچھلے کچھ دنوں سے کافی پریشان سے تھے، میں ان سے پوچھتی تو وہ مجھے بھی نہیں بتاتے تھے، کہتے تھے کہ کمپنی میں کوئی مسئلہ ہے، جلدی حل ہو جائے گا، ٹینشن نہ لو، مگر شاید انہوں نے دل پر لے لی ہے بات، اس لیے انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ماما پھر سے رونے لگی اور وہ بالکل حیران پریشان سی بیٹھی رہی۔ اس نے کہا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو احتشام مجھے ضرور بتاتا، کیونکہ احتشام کے بابا اور اس کے بابا دونوں پارٹنر تھے، اگر کوئی نقصان ہوا ہوتا تو احتشام اس سے کیوں چھپا تھا؟ پھر اس نے سوچا کہ بابا سے خود پوچھوں گی، مگر یہ سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئی، کیونکہ ایک اور بڑا امتحان اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک اور جان سے پیارا اس سے بچھڑنے والا تھا۔ جب ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ ہم انہیں نہیں بچا سکے تو وہ اور ماما بالکل حیرت زدہ سی ڈاکٹر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں احتشام بھی اپنے بابا کے ساتھ آ گیا اور یہ خبر سن کر وہ بھی بالکل چپ سے ہو گئے، اور سہانا کو یوں لگا جیسے وہ اور اس کی ماں ایک دم سے تپتے صحرا میں کھڑے ہوں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کے بابا اچانک سے اس کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ وہ بالکل پاگل سی ہو کر رہ گئی تھی، یوں لگا جیسے وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو۔ وہ اپنی ماما کے ساتھ گھر میں ہی تھی، ابھی اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ احتشام نے بھی اسے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا، شاید وہ جانتا تھا کہ وہ کچھ دن یہیں رہنا چاہتی تھی۔ احتشام فون پر ہی کبھی کبھار اس کی خیریت پوچھ لیتا تھا، شاید وہ بابا کے جانے کے بعد زیادہ بزی ہو گیا تھا، ان کے حصے کا کام بھی اس کے کندھوں پر آ گیا تھا، اس لیے اس کے پاس وقت نہیں تھا اسے تسلی دینے کا۔
بابا کے جانے کے تقریباً 1 ماہ بعد سہانا نے خود ہی واپس گھر جانے کا سوچا اور تیاری کرنے لگی۔ ماما نے بھی کہا کہ سہانا بیٹا، اب تمہیں بھی اپنے گھر چلے جانا چاہیے اور اپنے بابا کے بزنس کو سنبھالنا چاہیے۔ بیچارہ اکیلا احتشام کیسے سب مینیج کرے گا؟ اس نے ماما کو تسلی دی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی کہ اچانک ڈور بیل بجی۔ اسے لگا کہ احتشام آیا ہوگا اسے لینے کے لیے، کیونکہ اس نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے لینے آ جائے۔ مگر جب دروازہ کھولا تو سامنے وکیل صاحب کھڑے تھے۔ ماما نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور وہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ انہوں نے کچھ کاغذات نکالے اور کہا کہ میں آپ کو ایک اہم اطلاع دینے آیا ہوں۔ شاید آپ لوگوں کو علم میں یہ بات نہیں ہے کہ صدیقی صاحب نے اپنی کمپنی کے سارے شیئرز شہریار کمپنی کو بیچ دیے تھے۔ یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے اور نیچے ان کے سگنیچرز بھی ہیں آپ کی تسلی کے لیے۔ اب آپ کا ایم کے کمپنی سے کوئی بھی حصہ نہیں رہا اور یہ ساری کمپنی مسٹر احتشام شہریار کے نام ہے۔ وکیل صاحب کسی روبوٹ کی طرح ان دونوں کو تمام اطلاعات بتا رہے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور ان کی بات سن کر جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ اپنی ماما کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ شاید بابا نے انہیں اس بارے میں کچھ بتایا ہو، مگر ماما اس سے بھی زیادہ بے یقین تھی۔ کہنے لگی ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ وکیل صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر وکیل صاحب کہنے لگے کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس معاملے میں بے خبر تھیں تو مزید احتشام سر سے پوچھ لیں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وکیل صاحب وہاں سے چلے گئے اور ماما نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ کہنے لگیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو تمہارے بابا مجھے ضرور بتاتے۔ وہ اتنی محنت سے تعمیر کی گئی کمپنی کو یوں ہی کسی کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ کہیں ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کی گئی؟ اور سہانا ماما کو دیکھ کر اندر تک دہل گئی۔ اس نے کہا ماما کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو احتشام کے متعلق ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور بابا کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا۔ میں ابھی اس سے فون کرتی ہوں، بلکہ میں خود ہی جا رہی ہوں۔ میں اس سے پوچھتی ہوں، آپ بالکل پریشان مت ہو۔ اس نے ماما کو تسلی دی اور جلدی جلدی اپنا سامان پیک کیا۔ اس کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے اور دل انجانے وہم کا شکار تھا، مگر اسے احتشام پر بھروسہ تھا۔ یقیناً کوئی ایسی بات ہوئی ہوگی جو وہ اسے بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوگا۔ میں خود ہی اس سے پوچھ لوں گی، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اور وہ جیسے ہی ایم کے کمپنی کے اندر داخل ہوئی، ریسیپشنسٹ نے اسے روک لیا۔ کہنے لگیں کہ احتشام صاحب ایک ضروری میٹنگ میں بزی ہیں، آپ پلیز ویٹ کر لیں۔ اور اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں احتشام کی بیوی ہوں اور مجھے ویٹ نہیں کرنا۔ میں اندر جا رہی ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ وہ ایک دم سے غصے میں پھنکاری تو وہ خاموش ہو گئی اور سرتا پیر اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا، مگر اس سے پہلے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ چکی تھی۔ چاہے جتنی بھی ضروری میٹنگ ہوتی ہے، وہ اس سے زیادہ ضروری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دم سے وہ آفس کے اندر گئی تو احتشام کچھ لوگوں سے میٹنگ میں مصروف تھا۔ وہ سامنے پروجیکٹر کی طرف دیکھ کر انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سب لوگ اسے دیکھنے لگے اور احتشام نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا۔ شاید اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ یوں بغیر بتائے آ گئی تھی، مگر اچھا تو سہانا کو بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور اس نے اسے بتایا تک نہیں۔ آج میں اس کی خبر لوں گی، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا۔ احتشام نے سب کو ایک آنکھ کا اشارہ کیا اور وہ اپنی فائل سمیٹ کر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے گئی۔ احتشام نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں بیٹھنے نہیں آئی، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اس کمپنی میں میرے آدھے شیئرز تھے، تمہارے بابا نے اور میرے بابا نے مل کر بنائی تھی، اور تم اتنی بڑی بات مجھ سے چھپاؤ گے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ایک دم سے سہانا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، مگر وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے ہوئے بیٹھے رہا۔ کہنے لگا کہ یہی سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے بابا نے آخر ایسا کیوں کیا، اور انہوں نے کیوں میرے بابا کو اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ وہ یہ ساری کمپنیاں خود ہتھیا کر کسی کو بیچنا چاہتے تھے۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا، ورنہ ہم تو سڑک پر آ جاتے۔ اور وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟
میرے بابا ایسا کبھی نہیں کر سکتے، وہ کبھی دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں تھے۔ کہنے لگا تو کیا میں دھوکہ دینے والوں میں سے ہوں؟ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ سہانا نے کہا تم ایک مرے ہوئے انسان پر اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے۔ میں اپنے بابا کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ کہنے لگا صاف صاف کہو کہ تم مجھے دھوکے باز کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا احتشام تم بات کو غلط رنگ مت دو۔ بابا نے مجھے کئی بار کہا ہے کہ مجھے ہی اب ان کی جگہ پر کمپنی سنبھالنی ہے، تمہارے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھے ضرور کہتے۔ وہی سب جانتے ہوئے بھی اسے وضاحت دے رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گر رہے تھے، مگر اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا، جذبات سے عاری۔ یہ وہ چہرہ نہیں تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، جس پر وہ بھروسہ کرتی تھی۔ یہ تو کچھ اور ہی تھا۔ کہنے لگا کہ جو حقیقت تھی وہی تمہیں بتا دی میں نے۔ اب تمہارے اس کمپنی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میں نے محنت سے اس کمپنی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ورنہ تمہارے بابا نے تو اسے ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ ساری کی ساری اب میری ہے اور میں اس میں کسی کی بھی شراکت برداشت نہیں کروں گا۔ اور وہ بالکل ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ سہانا نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں احتشام، تمہاری شراکت دار نہیں ہوں۔ کہنے لگا کہ اس رشتے میں درار تم نے خود پیدا کی ہے مجھ پر شک کر کے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اور وہ میز پر آگے کو جھکا، اپنی دونوں کہنیاں میز پر جما لی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا سہانا شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے، کیونکہ تم اپنے شوہر پر شک کرنے لگی ہو، اپنے شوہر کی بات پر یقین نہیں کرتی بلکہ اپنے مرے ہوئے باپ کی بات پر یقین کر رہی ہو۔ سہانا نے ایک دم سے انگلی اس کے سامنے کر دی۔ اس نے کہا خبردار جو میرے بابا کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو گھٹیا انسان، تم نے میری محبت کو دو کوڑی کا کر دیا۔ میں نے تمہیں تمہارے برے وقت میں اپنایا تھا اور تم مجھے میرے برے وقت میں چھوڑ رہے ہو۔ اور وہ تلخی سے مسکرایا۔ کہنے لگا کہ آخر تم نے مجھے اس بات کا طعنہ دے دیا کہ میں ایک ادھورا انسان ہوں اور تمہارے قابل نہیں ہوں، تو جاؤ کسی مکمل انسان کو تلاش کر لو، وہ ارحم تمہارے لیے اچھا آپشن ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس کی آخری بات جیسے اس کے منہ پر تماچے کی طرح پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ یہ بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ تو میرا دوست تھا۔ ایک دم سے اس کے کندھے پھر سے ڈھلک پڑے، کیونکہ وہ ایک کمزور عورت تھی جو اتنی آسانی سے اپنی محبت اور اپنا سب کچھ نہیں کھونا چاہتی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے قریب گئی، اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور اس کے آگے جھک گئی۔ اس نے کہا احتشام میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں ان آنکھوں میں محبت نظر نہیں آتی؟ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، تم پر حد سے زیادہ اعتبار کیا ہے، مگر تم میرے بابا پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تم نے یہ کمپنی رکھنی ہے تو رکھ لو، مگر کم از کم ان کے بارے میں کچھ بھی برا مت بولو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ابھی تک سپاٹ چہرہ لیے اور بےحس آنکھیں لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا سہانا میں تمہیں تمہاری محبت کی قید سے آزاد کرتا ہوں، کیونکہ تمہیں اپنانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ہم دو مختلف انسان ہیں۔ تم حد سے زیادہ جذباتی اور بچکانہ سی لڑکی ہو، تم میں بہت بچپنا ہے اور مجھے کسی میچور انسان کی ضرورت ہے، ورنہ میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ اور اس کی باتیں اس کے دل کو الٹی چھری سے ذبح کر رہی تھی۔ اتنا درد اور اتنی تکلیف تھی کہ آنکھوں کے راستے بہنے لگی، مگر آج ان آنکھوں سے صرف آنسو نہیں بہے تھے بلکہ وہ ساری محبت بھی بہہ گئی تھی جو اس کے دل میں احتشام کے لیے تھی۔ شاید وہ انسان محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اسے دیکھا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ مگر اس کے چہرے پہ ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ کہنے لگا ہاں میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اسے ذرا بھی درد نہیں ہوا تھا یہ بات کرتے ہوئے۔ میں کچھ لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا احتشام تم بہت پچھتاؤ گے، کسی کا حق چھین کر تم کبھی بھی خوش نہیں رہو گے۔ تم نے چند ٹکوں کے لیے آج اتنا قیمتی اثاثہ کھو دیا، تم نے میری محبت کھو دی۔ شاید تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو اس کمپنی کو واپس لینے کی کوشش کروں گی، اس لیے تم نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی تمہاری زندگی میں پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ تمہارا معاملہ میں اوپر والے کے حوالے کرتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی آئی۔
وہ اسے اتنا بڑا فیصلہ سنا کر آئی تھی اور پھر بھی زمین پر چل رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ وہ واپس اپنی ماما کے گھر آئی اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اندر سے بے پناہ ٹوٹ چکی تھی۔ یوں لگا جیسے بھری دنیا میں سے اکیلا کر دیا گیا ہو۔ نہ اس کی محبت رہی تھی اور نہ باپ کی شفقت اس کے سر پر۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ احتشام اس کے ساتھ ایسا کر بھی کیسے سکتا تھا؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا میں نے اسے ٹوٹ کر نہیں چاہا تھا؟ کوئی کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ اس کا جام جلنے لگا، یوں جیسے اندر کی آگ نے اس کے جسم کو بھی جلا دیا ہو۔ وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی اور جسم جیسے بھٹی کی مانند جل رہا تھا۔ اس نے روف شاور کھول دیا اور خود کو برف جیسے ٹھنڈے پانی کے حوالے کر دیا۔ ذہن میں احتشام کی سنگت اور اس کی صفاقی کے مناظر آپس میں گڈمڈ ہونے لگے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ بھری دنیا میں اکیلی تھی، تنہا تھی۔ اسے مر ہی جانا چاہیے، مگر وہ زندہ رہی، ڈھیٹ بن گئی۔ کچھ دن یوں ہی بے یقینی میں اور اذیت میں گزر گئے۔ یونیورسٹی جانا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ماما اسے سنبھالنے کی کوششوں میں خود ٹوٹنے لگی تھی۔ شوہر کے صدمے کے بعد بیٹی کی ٹوٹی حالت میں دیکھنا انہیں اندر تک مار گیا۔ وہ ایسا کیا کریں کہ سہانا ہی نارمل ہو جائے، واپس زندگی کی طرف آ جائے، مگر وہ کچھ نہ کر سکی۔ ایک دن ارحم اس کے گھر پر آ گیا اور اسے اس حالت میں دیکھا تو بالکل ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا، سہانا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم یونیورسٹی بھی نہیں آتی ہو؟ سہانا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ بس زندگی میں اتنے دھوکے ملے ہیں کہ اب میں دوبارہ سے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ میری جان سے پیارے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا ہے، جس کے لیے میں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اور ماما بھی بستر سے لگ گئی ہیں، مگر میں ڈھیٹ ہوں جو ابھی تک مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا سارا غم ارحم کو کیوں بتا رہی تھی، مگر اسے واقعی کسی کندھے کی اشد ضرورت تھی، ورنہ وہ اندر ہی اندر مر جاتی۔ ارحم نے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ سہانا تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی میں ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں۔ بعض دفعہ ہماری پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے اور اوپر والا کچھ اور سوچے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو تو بہتر ہے، اور پلیز اپنی اسٹڈیز تو مت چھوڑو۔ اس نے کہا کہ کیا رکھا ہے ان پڑھائیوں میں؟ ہمارا سب کچھ تو ہم سے چھن گیا۔ میرے بابا کی ساری عمر کی محنت ان سے دھوکے سے سگنیچر کروائے گئے اور ساری کمپنی انہوں نے اپنے نام کروا لی۔ اب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ارحم کہنے لگا کہ جو لوگ دھوکے سے دوسروں کا مال ہتھیاتے ہیں انہیں وہ مال ہضم نہیں ہوتا۔ تم دیکھنا وہ کیسے منہ کے بل گرے گا اور تمہاری طرف رینگتا ہوا آئے گا۔ وہ اسے دیکھ کر تلخی سے مسکرائی۔ اس نے کہا کہ میں کسی کو بددعا نہیں دیتی اور یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ میرے پاس آئے، کیونکہ میں اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں، اور جسے میں چھوڑ دوں اسے پہ چاہ کر بھی اپنا نہیں سکتی۔ وہ کچھ لمحے سہانا کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ پلیز کل سے یونیورسٹی کے لیے آ جانا۔ تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں واپس نارمل زندگی کی طرف لاؤں گا۔ ایک انسان کے دھوکہ دینے سے ہمیں زندگی میں دوسرے انسانوں سے منہ نہیں موڑ لینا چاہیے۔ یہ زندگی بہت بڑی ہے سہانا، ہمیں ہر قدم پر جینے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں تمہیں یوں ٹوٹا بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں سے آنسو چن لیے، کہنے لگا میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ چلا گیا اور وہ بالکل چپ چاپ وہیں بیٹھی رہی اور سوچنے لگی کہ کب تک میں سوگ کی حالت میں بیٹھی رہوں گی۔ اس میں میرا ہی نقصان ہے۔ مجھے اپنی ماما کا سہارا بننا ہے اور خود کو مضبوط بنانا ہے۔ وہ ایک رشتہ کھو چکی تھی، اب اپنی ماں کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اس نے دل میں ایک ارادہ کر لیا اور اگلے دن سے ہی یونیورسٹی جانے لگی اور پھر ایک نارمل زندگی کی طرف آنے لگی، کیونکہ اس میں ارحم نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ اس کی سنگت میں وہ سارے غم بھولنے لگی تھی۔ وہ اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا، زندگی کی طرف لانے کی کوشش کرتا تھا، اور واقعی اس کی سنگت میں کوئی جادو سا تھا کہ وہ جتنا بھی وقت اس کے ساتھ گزارتی خود کو ہلکا پھلکا سمجھتی۔
اور 2 سال پڑھ لگا کر اڑ گئے اور اس کا ماسٹرز مکمل ہو گیا۔ ان 2 سالوں میں اس نے کبھی بھی مڑ کر احتشام کی جانب نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ اس کی منت کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب احتشام سے نفرت ہو گئی تھی۔ ماما بھی اس کی حالت دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ وہ ان کے سامنے کبھی بھی نہیں روتی تھی، بس ہنستی مسکراتی رہتی تھی اور انہیں بھی ہنسانے کی کوشش کرتی تھی، مگر اکثر ہی رات کے پہر وہ کروٹ پر کروٹ بدلتی رہتی اور آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے رہتے تھے، مگر وہ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ارحم اس کے ساتھ کسی مہربان سائے کی طرح رہا تھا۔ وہ اس کے لیے جو دل میں محسوس کرتا تھا، کاش وہ سہانا تک پہنچانے سے ڈرتا تھا، مگر اب اس کے اندر کا عشق جیسے اظہار کا متمنی تھا۔ BBA میں ماسٹرز کرنے کے بعد اسے ایک بہت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی تھی، وہ بھی ارحم ہی کے دم سے، جس نے ہر معاملے میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی انسان تھا۔ اس کا باپ کوئی بزنس مین نہیں تھا، مگر وہ خود اپنے بلبوتے پہ بہت آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اپنے ماں باپ سے بھی ملوایا تھا، جو بہت ہی زیادہ اچھے لوگ تھے اور ملنسار تھے۔ اب تو وہ اکثر ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی اور ان کی ماں بھی اس کی ماں سے ملنے آ جاتی تھی۔ وہ دونوں گہری سہیلیاں بن چکی تھیں۔ سہانا اپنی زندگی میں پھر سے مصروف ہو گئی تھی اور مطمئن بھی ہو گئی تھی۔ ماضی کی اذیت کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر بہنے لگتی تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط ظاہر کرتی اور خوش رہنے کی کوشش کرتی۔ ارحم بیٹا، کیا بات ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے تم کسی جوار بھاٹے میں جل رہے ہو میرے بچے۔ مت تھکاؤ خود کو، یک طرفہ محبت کسی اذیت سے کم نہیں ہوتی۔ یا تو تم اسے بتاؤ کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو، ورنہ ہمت نہیں تو بھول جاؤ اسے۔ شائستہ بیگم ہلکے ہلکے بیڈ پر آڑے تیرچھے پڑے اپنے لگتے جگر کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ ان کا دل اسے اداس دیکھ کر تڑپتا تھا۔ ماما، وہ بہت حساس ہے، اسے بھول نہیں پا رہی۔ چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر کہتی ہے، سب اچھا ہے، مگر میں جانتا ہوں اسے۔ ارحم بے بس سا بولا، ایک بار میرے کہنے پہ اسے بول دو بیٹا، اب تمہاری شادی کا وقت آ گیا ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو تمہارے لیے چاند سے دلہن لاؤں گی۔ شائستہ نے بیٹے کو پچکارا، نہیں ماما، مجھے وہی چاہیے، ورنہ کوئی نہیں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ ایک دن ارحم اسے باہر لے گیا، کہنے لگا کہ سہانا دیکھو تو صحیح، زندگی کتنی خوبصورت ہے، کاش تم میری آنکھوں سے دیکھو تو تمہارے سارے غم ختم ہو جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، پہلے سے بہتر ہوں، تم پریشان مت ہوا کرو میرے حوالے سے، کہ میں تو شاید ٹوٹ کر بکھر چکی ہوتی اگر تم مجھے سہارا نہ دیتے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ تم خود ہی ایک مضبوط لڑکی ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا، پھر اچانک سے اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبانے لگا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگا، سہانا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہمیں زندگی میں بار بار خود کو موقع دینا چاہیے، خوش رہنے کا، کسی دوسرے انسان کو چانس دینے کا، کیونکہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو اور بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو۔ اس نے کہا کہ آج اچانک سے یہ سوال کیوں پوچھا تم نے؟ میں تمہارے بارے میں بہت اچھا سوچتی ہوں، تم میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں صرف بیسٹ فرینڈ نہیں سمجھتا، بلکہ تمہیں اپنے دل میں بہت اونچا مقام دے چکا ہوں۔ بس چاہتا ہوں کہ تم بھی اس رشتے پہ مہر لگا دو جو بے نام سا ہے اور تمہاری رضامندی کا منتظر ہے۔ اور وہ بالکل حیران سی اسے دیکھے گئی، کیونکہ اس نے واقعی ارحم کو اپنے دوست کے علاوہ کچھ نہیں سمجھا تھا۔ کہنے لگا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم زندگی کو ایک موقع اور دو گی، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ سہانا اس کی مبہم سی باتوں پر خاموش ہو گئی تھی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل سینے کے اندر زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اپنی ساری محبتیں اور چاہتے تو اس انسان پہ لٹا بیٹھی تھی جو اس قابل ہی نہیں تھا۔ اب کسی اور کو دینے کے لیے اس کے پاس بچا ہی کیا تھا، مگر سہانا نے اسے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ خاموش رہی تھی، اور ارحم کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ خاموش رہی تھی، انکار نہیں کیا۔ اگلے دن اس کی امی ان کے گھر آئیں، اسے اپنی گلے سے لگایا اور کہا کہ سہانا بیٹا، تم نہیں جانتی کہ تم میرے بیٹے کے لیے کتنی اہم ہو، ہمارے گھر میں سب سے زیادہ ذکر تمہارا ہی ہوتا ہے۔
اب تو بس تم میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو کر اس کی زندگی اور اپنی زندگی خوشیوں سے بھر دو۔ اور وہ بالکل چپ چاپ انہیں دیکھے گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ انکار کا نہ ہی اقرار کا، مگر وہ خود سے سوال کرنے لگی، کیا واقعی میں کسی دوسرے انسان سے محبت کرنے کے قابل ہوں؟ اور اس کا جواب تو صرف وقت ہی دے سکتا تھا، اور اس نے خود کو وقت کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اسے کہا تھا کہ سہانا بیٹا، میرے دل پر بہت بوجھ ہے، میں تمہیں یوں تنہا نہیں دیکھ سکتی، اور ارحم بہت ہی اچھا لڑکا ہے، ہر انسان دھوکے باز نہیں ہوتا، تمہیں ایک موقع اسے دینا چاہیے۔ اور اس نے گھر والوں کے سامنے کوئی بھی احتجاج نہیں کیا اور خاموشی سے ارحم کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کی رات وہ سوگوار سا حسن ارحم کو پاگل کر رہا تھا۔ جی چاہا کہ اس موم سی گڑیا پر اپنے سارے جذبے لٹا دے، اتنی محبت دے کہ وہ ہر غم بھول جائے، اس کا دل اپنے وش میں کر لے۔ مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، سہانا ڈر گئی، جیسے وہ اس سب کے لیے تیار نہ ہو۔ ارحم اس کی آنکھوں میں چھپی تحریر پڑھ کر ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ ارحم، میں چاہتی ہوں کہ تبھی تم میرے پاس آؤ جب میرا دل پوری طرح تمہاری محبت کے لیے تیار ہو جائے۔ میں منافق نہیں۔ اور ارحم نے اس کے فیصلے کا مان رکھا تھا، اور اب اس کے لیے فی الحال سہانا کا ساتھ ہی بہت معنی رکھتا تھا۔ اس کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ سہانا کی سنگت نے اسے مکمل کر دیا تھا، اور وہ اس کی خوشی میں خوش تھی۔ مگر بہت جلد ارحم نے سہانا کے دل میں اپنی محبت اور عشق کا بیج بو دیا تھا۔ اس نے اسے احساس دلایا تھا کہ اگر محبت کا ایک در بند ہوتا ہے تو ہزار کھل جاتے ہیں۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اپنا راستہ خود بخود ہی بنا لیتا ہے، اور اس کے دل میں بھی ارحم کے لیے راستہ بنتا گیا، اور وہ سرتا پیر اس کی محبت میں گرفتار ہوتی گئی۔ اب اس کے دل ہر اذیت سے خالی تھا۔ ارحم کی قربت نے اس کی روح کو چھو لیا تھا، اور وہ اس سے الگ کبھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ دو جسم ایک جان بن گئے۔ ان دونوں نے اپنے ایک چھوٹے سے بزنس کی شروعات کی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ہی بہت محنتی ہیں اور ذہین بھی، اور جب دو ذہین انسان آپس میں ملتے ہیں تو کامیابی دور نہیں ہوتی۔ اور جب وہ کامیابیوں کا زینہ پھلانگ رہے تھے تو اسی دوران ان کو خبر ملی کہ ایم کی کمپنی کے اندر کسی نے بہت بڑا غبن کیا ہے۔ احتشام نے اسے چھوڑنے کے بعد جس کو اپنایا تھا وہ لڑکی بڑی شاطر نکلی تھی۔ اس نے نہ صرف احتشام کو دھوکہ دیا تھا بلکہ اس کی کمپنی ہی ہتھیالی تھی، اور احتشام جس نے اس لڑکی اور اس کمپنی کے لیے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بابا پہ اتنا بڑا الزام لگایا تھا، آج ایک ٹانگ کے ساتھ زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس کا غرور ٹوٹ چکا تھا۔ نہ جانے سے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے متعلق ہر جذبات سے عاری ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ اسے اس کی سیکرٹری نے بتایا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، اور جب اس نے اسے اندر بلایا تو وہ احتشام تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ پچھتاوے تھے۔ کہنے لگا کہ میں تم سے معافی مانگنے نہیں آیا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر میں نے ایک ہیرے کو گوا دیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے کبھی بھی خوشی نہیں ملی۔ جو سکون مجھے تمہاری ذات سے ملا تھا وہ کہیں سے بھی نہ مل سکا۔ کاش میں لالچ میں اتنا اندھا نہ ہوتا اور تمہیں یوں جانے نہ دیتا۔ وہ تلخی سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اسے اس پر ترس آ رہا تھا، نہ کہ محبت۔ سہانا نے کہا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے اپنے دل میں نفرت بھی نہیں پالنا چاہتی۔ اتنے میں ارحم بھی اندر داخل ہو گیا۔ احتشام کو دیکھ کر حیران ہوا۔ سہانا نے آگے بڑھ کر ارحم کا ہاتھ تھام لیا اور اسے چوم لیا، اور احتشام کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے اپنی حقیقی محبت کو پا لیا، کیونکہ اگر تم مجھے نہ چھوڑتے تو میں کبھی بھی ارحم جیسے انسان کی زندگی میں شامل نہ ہو پاتی، اس لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحم نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور احتشام کی آنکھوں میں جیسے کرچیاں سی چبھنے لگیں۔ وہ شاید زیادہ دیر تک اس منظر کو دیکھ نہیں سکا اور اپنی لاٹھی تھامے وہاں سے چلا گیا۔ سہانا نے ارحم کے گرد زور سے اپنی باہیں حمائل کر دی اور کہا کہ تمہارا شکریہ ارحم، مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، کیونکہ تمہارے ساتھ سے ہی مجھے سچی خوشی ملی ہے۔ ارحم نے بھی اسے اپنی باہوں میں سمو لیا تھا۔ سہانا کی یہ الفاظ اس کی روح میں اتر گئے تھے۔